أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه العظام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم همام وحزبه أجمعين. حمد و صلات کے بعد محمد احمد رضا نوری آپ تمامی لوگوں کو سلام عرض کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھ گناہ گار انسان کا مقصد اس طریقے سے آپ کے سامنے آنے کا یہ ہے کہ خدا تعالی و رسول اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی کچھ خیر خواہی ہو جائے اور ان کی اصلاح بھی ہو اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں. تو میرا مقصد اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ و حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے اس کام کو قبول فرما لیں. اور یہ ہے کہ لوگوں کو ہم سے ہماری ذات سے فائدہ حاصل ہو. جو ہمارے مرشد اور ہمارے مشائخ کی اور ہمارے مرشد کی نسبت سے ہمارے بزرگوں کی اساتذہ کرام کی جو ان تمامی کی اور بدرجہ اولا ہمارے پیر سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ جو کہ صحیح معنوں پر اس وقت کے اندر امام ربانی کے منصب پر فائز تھے اور حقیقت کے اندر وہ قطب عالم بھی تھے. یعنی میری مراد میرے مرشد سیدنا شاہ محمد اختر رضا خان قادری رضوی ازہری نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو کرم مجھ پر ہے اور جو شامل حال ہے اور انشاءاللہ جو تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اس غلامی کا صلہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان کی یہ غلامی کا جو پٹا گلے میں ہے انشاءاللہ تعالی یہ آخرت میں بھی ان کا کرم ہمارے شامل حال اللہ و رسول رسم کے کرم سے رہے گا. تو جو میرے مرشد اور میرے بزرگوں کی اجازت جو مجھے عطا ہوئی اور جو مجھے انہوں نے سکھایا تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے من ينفع الناس خیر الناس. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. تو میری ذاتی خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو سنوار دیں بسبب اس کے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور یہ ہماری آخرت کے ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے بچے بچیاں اور ہمارے اہل خانہ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ کام شروع کیا اور میں ایسا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو برکتیں مجھے میرے پیر و مرشد کے صدقے میں عطا فرمائی اور ان کے سبب جو میرے بزرگوں کا مجھ پر احسان رہا مرشد کی نسبت سے ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی جو کہ اصل فیض میرے مرشد کا ہی ہے. میں ان تمامی اعمال کو اشغال کو دعاؤں کو اور تعویذات کو آپ کی نظر کروں اور وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا رہوں تاکہ لوگوں کو کما حقہ ان آیا مقدسہ کا احادیث مبارکہ کی دعاؤں کا
ان بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے عملیات کا اور جو انہوں نے تعویذات فرمائے ان کا اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے، اور یہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے پیر و مرشد کے لیے بہترین ذریعہ اخروی بن جائے۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے عمل پیش کروں گا وہ عمل قرآن مجید فرقان حمید کا عمل ہے، اور میں نے اس کو اختیار بھی یوں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی سے کی جائے تو اس میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، اور خدا تعالیٰ و رسول اللہ کی رضا سب سے زیادہ اسی عمل میں ہے کہ قرآن انسان پڑھے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ کا عمل ہے جو ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارکہ ہے۔ تو جو میں عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ دل کے درد کے لیے ایک دوا ہے، اور جو شخص اس کو پڑھے گا روزانہ وہ انشاءاللہ تعالی دل کے درد سے محفوظ رہے گا، وہ انشاءاللہ تعالی فالج سے محفوظ رہے گا، وہ انشاءاللہ تعالی کئی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اس عمل کو روزانہ رات کے وقت پڑھیں اور اس کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دل کے درد سے بھی محفوظ رہے گا اور فالج سے بھی بالخصوص محفوظ رہے گا۔ وہ عمل قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ سورہ اعراف میں موجود ہے، اور وہ یہ آیہ مقدسہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہاں سے لے کر کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یہاں تک سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک یہ عمل موجود ہے۔ آسان بھی ہے، 4-5 لائنوں کا بھی ہے۔ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل بھی اچھا رہے گا، آپ دل کے امراض سے بھی محفوظ رہیں گے، دل کی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ فالج سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی رسول تو جہاں کے صدقے وسیلہ جلیلہ سے اور اس آیہ مقدسہ کی برکت سے ہم تمامی کو اللہ تعالیٰ جو اس پر عمل کریں ان کو بالخصوص اور بالعموم ہم تمامی کو دل کے امراض سے، دل کی تکلیف سے، فالج سے اور ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرمائیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ میرے مرشد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خلفاء سے جو مجھے اجازت ہے، اور جو میرے مرشد کی مجھے اجازت ہے، اور ان کی نسبت سے جو میرے بزرگوں سے مجھے اجازت ملی، ہمارے مرشد اور ان بزرگوں کی اجازت سے جو چاہے اس کو پڑھے اور اس کی برکت سے مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو خوب دارین کی سعادت برکت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔